أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی۔ وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کو سامنے سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیات تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیات کے اندر استقامت کی تعلیم دی گئی ہے اور استقامت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو انعام ملنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا حاکم، ہمارا مربی اور ہمارا مدبر سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ جملہ جو انہوں نے اپنی زبان سے نکالا کوئی اتفاقی جملہ نہ تھا، اور نہ انہوں نے یہ غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب بھی مانتے رہیں اور دوسروں کو بھی رب مانتے رہیں، بلکہ انہوں نے جو اللہ کو رب ماننے کا عقیدہ اختیار کیا تھا تو اس پر آخر دم تک قائم رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے۔ ثابت قدم وہ شخص ہے جو آخر دم تک اس کلمے پر قائم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثابت قدم یہ ہے کہ انسان لومڑی کی طرح ہیلے بہانے نہ کرے، بلکہ جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر قائم ہو جائے، متزلزل نہ ہو۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس طرح سے تشریح کی کہ وہ فرائض پر قائم ہو جائے، یعنی فرائض کو ادا کرنے والا ہو جائے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیان بن عبداللہ نے آ کر کے مختصر عمل دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم ہو جاؤ، متزلزل نہ ہو۔ تو استقامت اس کا نام ہے کہ انسان ایک مرتبہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر پوری زندگی قائم رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ہوتا ہے اس کے لیے؟ آگے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اور فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم نہ خوف کرو نہ تم غمگین ہو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی فرشتے اس جنت کی بشارت اس شخص کو آ کر کے دیتے ہیں۔ فرشتے
بندوں کی ڈھارس بنداتی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی بندے کو ثابت قدم رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرشتوں کو اس کام پر لگاتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر سورہ انفال میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کہ جب آپ کا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں عنقریب کافروں کے دلوں پر رعب ڈالے دیتا ہوں۔ تو فرشتے اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شخص اپنے اس کلمے پر جو اس نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے، اس پر ثابت قدم رہتا ہے، تو مختلف موقعوں پر جب بھی کوئی مشکل اس کے سامنے آتی ہے، کوئی اس کا پیارا اس سے رخصت ہو جاتا ہے، جان و مال کا کسی طریقے کا اس کا نقصان ہو جاتا ہے، اس موقع پر فرشتے آ کر کے اس بندے کی ڈھارس بنداتے ہیں، دل جمعی اس کو ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں ہوتا، جس کے اعمال اللہ والوں والے نہیں ہوتے، تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، فرمایا کہ تنزل علی کل افاک اثیم، کہ وہ ہر گناہگار اور جھوٹے پر نازل ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس فرشتے اس کے نہ صرف اس دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یعنی جب اس کی آخری منزل شروع ہوتی ہے، یعنی جب اس کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، تو فرشتے اس کو جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو آخر وقت میں وہ چہرے پر ایک مسکراہٹ چھوڑ کر کے جاتے ہیں، وہ وہی بشارت ہوتی ہے جو فرشتے ان کو جنت کی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس پر وہ بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب بندہ قبر سے نکلتا ہے تو اس موقع پر بھی فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی جب وہ جنت میں پہنچ جائے گا تو جنت میں بھی جو جنت میں اس کا مقام ہوگا تو وہاں کے دروازوں پر فرشتے اس کو سلام کیا کریں گے۔ فرشتے ایک بڑی تعداد میں، یعنی 70 ہزار کی جمعیت کی شکل میں فرشتے آ کر کے اس کو سلام کریں گے، اور اس سے قبل یعنی جنت میں جانے سے قبل کچھ رات پر بھی وہ اس کی ڈھارس بنائیں گے، اس کے ساتھی ہوں گے۔ تو ہر موقع پر یعنی استقامت یہ اتنا بڑا انعام ہے استقامت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر وقت فرشتے اس کے ساتھی بنتے ہیں۔ اور ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان چاہے یا نہ چاہے فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، کرامن کاتبین ہر وقت اس کے ساتھ ہیں اور اس کا ایک ایک عمل ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ حاضر ہوگا تو ایک ایک عمل اپنا دیکھ لے گا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ تو عزیز ساتھیو، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہو کہ یہ فرشتے جو انسان کے لیے دنیا میں ڈھارس بنانے اور دل جمعی کا کام کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی اور ہر منزل پر اس کے ساتھ میں ہوں گے، ہمیں بھی یہ فرشتوں کا ساتھ اسی انداز میں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے اسی انداز میں حاصل ہو۔ اور پھر آخرت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں تذکرہ کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ وہاں پر چاہیں گے، اور ان کی ہر تمنا وہاں پر پوری کی جائے گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کتنا بھی دولت مند ہو جائے، کتنی بھی قوت اسے حاصل ہو جائے، کئی حکومتوں کا وہ حاکم اور بادشاہ بن جائے، لیکن اس دنیا کے اندر اس کی ہر تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ کوئی دنیا میں ایک انسان بھی آپ ایسا نہیں تلاش کر پائیں گے جس کے اندر کوئی خواہش باقی نہ رہی ہو، اس کی ہر تمنا اس دنیا کے اندر پوری ہو گئی۔ نزلا من غفور الرحیم، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہوں گی، اور وہ نعمتیں
جن کا تذکرہ وہ قرآن مجید میں پڑھتا رہا، احادیث میں پڑھتا رہا، یہ وہ نعمتیں ہوں گی جن کو نزول کہا گیا، یعنی وہ ابتدائی نعمتیں ہوں گی۔ جب انسان کسی کے ہاں مہمان کی حیثیت سے آتا ہے تو ابتداءً جو چیزیں مہمان کے لیے پیش کی جاتی ہیں اسے عربی زبان میں نزول کہا جاتا ہے۔ تو وہ نعمتیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ نزول کے طور پر ہوں گی، اور بندے کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دے گا جن کو نہ کسی کی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کے کانوں نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تو یہ ساری نعمتیں بندے کو جو ملیں گی وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رحمت کی وجہ سے میسر آئیں گی، ورنہ کسی شخص کے بھی اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اپنے اعمال کی بدولت کوئی شخص جنت کا مستحق بن سکے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اس نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی ہے کہ وہ نعمتیں جب دی جائیں گی اس کو تو یہ کہا جائے گا یہ ان اعمال کے صلے میں ہیں جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر، اس کی غفاریت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو استقامت عطا فرمائے، اور جو نعمتیں جن کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔